میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو شاہد خان کا السلام علیکم۔ آج اب تک کی جو موجودہ اپڈیٹ ہے اسلام آباد اور پنڈی کی، جو پاکستان کا جڑواں شہر ہے، جو سارا دن جو کیا کہتے ہیں راول پنڈی میں جو چوہا بلی کا جو کھیل کھیلا گیا، پی ٹی آئی کے کارکن اور پنجاب حکومت کے جو پولیس کے جو کیا کہتے ہیں پولیس تھی، ان کے درمیان کیا کچھ سارا دن ہوتا رہا، کیا شیلنگ کیوں ہوتی رہی، کیوں ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، کیوں راول پنڈی کو ایک جیل کی طرح دفعہ 144 لگا کے ہر طرف کنٹینروں کو لگا کے سیل کر دیا گیا، کیوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو لیاقت باغ میں پہنچنے نہیں دیا گیا، کیوں پنڈی کے ایک ایک کیا کہتے ہیں گلی کو، ایک ایک کیا کہتے ہیں کارنر کو کنٹینر لگا کے بلاک کیوں کیا گیا، کیوں کارکنوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، کیوں پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، کیوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کی جماعت کو لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ ان سب کا احوال ہم آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے کہ یہ سارا ماجرا کیوں ہوا، کیوں آج کیوں راول پنڈی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، کیوں کسی ایمبولنس کو راستہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں عام شہری کے جو کیا کہتے ہیں پنڈی سے جو گزرنے والے تھے، کیوں ان کو عام دنوں کی طرح آج گزرنے کیوں نہیں دیا گیا، کیوں پی ٹی آئی کو ایک بند پنجرے کی طرح کیوں پنڈی کو یرغمال بنا کے رکھا گیا۔ ان ساری باتوں کا ہم آج اس ولاگ میں ذکر کریں گے۔ کیوں پی ٹی آئی، کیوں پنجاب حکومت نے سارا دن پنڈی کی جو کیا کہتے ہیں موبائل سروس تھی اور نیٹ سروس کو بھی بند رکھا، وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا رہا، ہر کسی کے موبائل میں، ہر کسی کے کیمرے میں جو صبح سے شام تک آنکھ مچولی کھیلی گئی، ان کیمروں میں محفوظ ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ اور یہ سارا کچھ جو ماجرا کیوں پیش آیا۔ عمران خان کیا کہتے ہیں ایک جمہوری پارٹی ہے، اس نے اسلام آباد پنڈی ڈی سی صاحب سے لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مانگی، جو ان کو اجازت نہیں ملی۔ اس کے اگینسٹ میں پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک حکم جاری کیا، ایک آرڈر پاس کیا، بلکہ ایک آرڈر دیا کہ تمام کارکن لیاقت باغ میں پہنچیں۔ تو پشاور سے، فیصل آباد سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے لیاقت باغ کی طرف کارکن جمع ہونے شروع ہو گئے، چلنے شروع ہو گئے۔ تو حکومت پنجاب نے راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کیوں دفعہ 144 نافذ کی گئی، کیوں ان کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے پنڈی جو اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا کیا پرامن نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے لاہور میں جو جلسہ کیا تھا کیا پرامن نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کی خلاف ورزی کی؟ کیا یہاں پہ کوئی خون خرابہ ہوا؟ کیا یہاں پہ کوئی لاٹھی چارج ہوا؟ تو انہوں نے آج کیا کہتے ہیں پورے پنڈی کو پنجرے کی طرح بند کیوں رکھا، کیوں اس کو جیل کی طرح دفعہ 144 نافذ کی گئی؟ عمران خان نے آج تمام کارکنوں کو لیاقت باغ میں جمع ہونے کا اعلان دیا، آرڈر دیا۔ تو سب سے پہلے جو خیبر پختونخوا سے جو کیا کہتے ہیں قافلہ نکلا، وہ اعظم سواتی صاحب کا تھا، جس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کارکن جمع تھے۔ اس کے بعد جو امین گنڈا پور تھے، جو اس کیا کہتے ہیں پورے احتجاج کو جو لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ کارکن شامل تھے۔ جو میرے آپ کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے کارکن موجود ہیں۔ جیسے کہ لاہور میں جلسہ ہوا تھا، جو پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نون کی جو کہتے ہیں عظمیٰ بخاری، انہوں نے کہا تھا جناب ان کے تو جلسوں میں 1500 کیا کہتے ہیں کارکن ہوتے ہیں، اگر ان کے جلسے میں 1500 کیا کہتے ہیں کارکن ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کہتے ہیں لاہور شہر کو بھی جگہ جگہ کنٹینر لگا کے کیوں روکا گیا تھا؟ کیوں ان کو کیا کہتے ہیں جلسہ گاہ تک جانے نہیں دیا؟ کیوں ان کو ہر جگہ پولیس کے جو انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کو روک کے تلاشیاں کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں ان کو کنٹینر لگا کے راستے بلاک کیے گئے کہ یہ جلسہ گاہ تک نہ پہنچے؟ اگر ان کے جلسہ گاہوں میں ان کے کارکن نہیں ہوتے تو ان کو کہتے ہیں اتنے کنٹینر لاہور کے اور کہتے ہیں جہاں ان کا جلسہ ہوتا ہے ان کے خارجی داخلی راستوں پہ اتنے کنٹینر لگا کے راستے بلاک کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسی طرح شیخ وقاص اکرم نے کہا، حکومت نے کہا کہ ان کے ہم جلسوں کو بے نقاب کرتے ہیں، جلسوں کو بے نقاب کرتے ہیں تو کرو، ان کے سارے جلسے بے نقاب کرو، ان کو پنڈی کا جلسہ بے نقاب کرو۔ جو کہتے ہیں
کہتے ہیں مینار پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں اس کو بھی بے نقاب کرو. جو مختلف شہروں میں کیا کہتے ہیں جلسے ہو رہے ہیں سارے جلسے بے نقاب کرو. کیوں ان کو کیا کہتے ہیں جگہ جگہ کنٹینر لگا کے بلاک کرتے ہیں, کیوں ان کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے. تو مریم نواز کی حکومت جو آج جو کیا کہتے ہیں سارا دن کرتی رہی ہے کنٹینر لگا لگا کے. عظمیٰ بخاری نے آج کہا کہ اگر کسی نے سڑکیں بند کی تو دیکھنا, تو سڑکیں تو بھی آپ کی حکومت نے بند کی ہیں, پنجاب حکومت نے سڑکیں بند کی ہیں. جو کیا کہتے ہیں راول پنڈی کو جو جیل کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے, مختلف چوکوں پہ کیا کہتے ہیں گلی کونوں میں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو لیاقت باغ کی طرف جو راستہ جانے والا اسے کہتے ہیں بند نہ کیا گیا ہو, یا وہاں پہ شیلنگ نہ کی گئی ہو, وہاں پہ پتھراؤ نہ کیا گیا ہو, لاٹھی چارج نہ کی گئی ہو, کہ کسی بندے کو بھی آپ نے لیاقت باغ کی طرف نہ جانے دیا ہو. بلکہ تو آپ کو تو خود ایک کیا کہتے ہیں ان سے پرامن کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی کہ ان سے ایسا کوئی کیا کہتے ہیں بیان حلفی لینا چاہیے تھا کہ ہاں آپ کو پرامن جلسے کی اجازت دیتے ہیں, آپ نے کوئی گھراؤ جلاؤ نہیں کرنا, کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کرنا. جیسے آپ نے لاہور میں جلسہ کیا, جیسے اسلام آباد میں جلسہ کیا, اسی طریقے کا آپ نے لیاقت باغ میں بھی جلسہ دینا. لیکن آپ نے تو یہ کام کرنے کے لیے آپ نے الٹ کر دیا کہ پنجاب پولیس کو آپ نے فری ہینڈ دے دیا کہ جائیں کیا کہتے ہیں ان پہ آپ دھمڑ دوز کر دیں, لاٹھی چارج کریں. فری ہینڈ دے دیا ان کو, لاٹھی چارج کرو, شیلنگ کرو, ربڑ کی گولیاں استعمال کرو. جیسے کہ شوکت بسرا صاحب نے جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں میڈیا کے ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی میرے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں. انہوں نے کیا کہتے ہیں جو گولی تھی وہ بھی انہوں نے دکھائی شوکت بسرا صاحب کو اسٹریٹ فائر کیا گیا جب وہ کیا کہتے ہیں لیاقت باغ کی طرف جا رہے تھے. تو اگر حکومت اگر اپنی مشینری کا بے دریغ استعمال کرے گی, لوگوں میں انتشار تو پھیلے گا. سب سے زیادہ جو کارکن خیبر پختونخوا سے پشاور میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو کیا کہتے ہیں کارکن کیا کہتے ہیں نکلے, جو فیصل آباد سے نکلے, پنڈی سے نکلے, لاہور سے گئے. تو یہاں سے بھی جو کہتے ہیں کارکن وہ مختلف کیا کہتے ہیں شہروں سے جو کہتے ہیں جو کارکن جا رہے تھے, تو وہاں پہ ہر جگہ ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور جب کیا کہتے ہیں اٹک پل کراس کریں گے, تو کیا آپ پنجاب حکومت کیا ان کے اوپر شیلنگ کرے گی, کیا ان کے اوپر پتھراؤ کرے گی؟ تو آپ یہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیوں آپ کوئی ایسا پلان کیوں نہیں بناتے کہ یہ جو خون خرابہ یا پتھراؤ شیلنگ یہ مار دھاڑ جو ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہا ہے, جو اتنا کچھ بربریت ہو رہی ہے, یہ کچھ نہ ہو. جیسے کہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج جو حکومت اپوزیشن میں بیٹھی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل آپ بھی اپوزیشن بیٹھے ہوں, یہ حکومت میں ہوں. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مریم نواز پہ ریڈ کراس ہے اور وہ آج پنجاب کی سی ایم ہے. اسی طرح اگر عمران خان پہ آج کیا کہتے ہیں ریڈ کراس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہو. یہ آپ کو پتہ پاکستان کی سیاست ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست میں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے جو دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی پکار, عمران خان کا ساتھ دو, قیدی نمبر 804, ہر جگہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہی بات ہوتی ہے. اور ہماری بھی گزارش یہ ہے موجودہ حکومت کے ساتھ کہ آپ کوئی ہوش کے ناخن لیں, کوئی ایسی ٹریجڈی بنائیں, کوئی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں پلان بنائیں کہ ملک میں جو انتشار ہو رہا ہے, ملک میں آگے ہی کیا کہتے ہیں جو مہنگائی سے جو لوگوں میں جو لوگ پریشان ہیں, ان کو مزید پریشان ہونے نہ دیا جائے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو حکومتیں اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں اور بے دریغ استعمال کرتی ہیں, تو ہم نے وہ دیکھا ہے, یہی دیکھا کہ وہ حکومتیں نست و نابود ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے تابوت میں خود کیلیں ٹھوکی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہی ماحول اگر ہر شہر میں رہے گا, اگر یہ ہر شہر میں رہے گا, تو پھر یہ انتشار تو بڑھے گا ہی, کم نہیں ہوگا. کل جو سارا دن سچویشن ہوتی رہی, پھر رات گئے تک کہتے ہیں اڈیالہ سے حکم آیا احتجاج ختم کرنے کے لیے, تو امین گنڈاپور نے تمام کارکنوں کو کیا کہتے ہیں احتجاج ختم کرنے کے لیے اپیل کے لیے کہا, اور سب کے سب کارکن واپس اپنے اپنے گھروں کو
जाने के लिए तैयार हो गए। अब ये देखना ये है कि इसके बाद पीटीआई का क्या लाएअमल होगा, वो दोबारा क्या कहते हैं एहतजाज की कॉल देंगे नहीं देंगे, या दोबारा किसी शहर में जो क्या कहते हैं जलसे की कॉल देंगे। तो हुकूमत से भी ये इत्मीनान है कि गुजारिश है कि अगर उनके जलसों में बंदे नहीं होते, 200-400 बंदे होते हैं या 1000 बंदे होते हैं, तो इनको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। उनको जो करना है करो सरेआम, ठीक है जी, ये तुम्हारी जगह है, इधर जलसा करना, वहाँ जलसा करना, ठीक है तुम करो। तो पूरा पाकिस्तान देखेगा कि उनके कारकुन आते हैं नहीं आते, उनके जलसों में कितनी आवाम होती है, कितनी आवाम नहीं होती है। अगर आप उनके ऊपर मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, जगह जगह कंटेनर लगाएंगे, रास्तों में रुकावटें खड़ी करेंगे, तो फिर कल को आपकी भी बारी हो सकती है। अगर आज वो अपोजिशन में हैं तो कल वो भी हुकूमत में होंगे, तो कल को फिर आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।